حسین کی ماں زہرا، ہے حسین کی ماں زہرا، ہے حسین کی ماں زہرا، ہے حسین کی ماں زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اس خدائے برتر کے لیے جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ ناظرین کرام، ہم اب ایام فاطمیہ میں چونکہ داخل ہو رہے ہیں، اس لحاظ سے قائم ٹی وی نے ایک خصوصی نشریات ایام فاطمیہ کے حوالے سے پروگرام ترتیب دیا ہے، اور وہ پروگرام لے کے آپ کا میزبان حسن صغیر آبدی حاضر ہے۔ اور آج ایام فاطمیہ پہ جو ذکر کریں گے، جو ہمارے بہت ہی معزز علامہ جناب سجاد شبیر رضوی صاحب موجود ہیں، خصوصی ہماری ریکویسٹ پہ یہاں تشریف لائے ہیں، ماشاءاللہ حضور آداب۔ تو 4 مصرے سے میں اس پروگرام کا آغاز کر رہا ہوں کہ قرآن صبر و ضبط کی تفسیر فاطمہ، یزداں پسند معنی تطہیر فاطمہ، ایما کے آفتاب کی تنویر فاطمہ، ہر رخ سے ہے آپ اپنے باپ کی تصویر فاطمہ۔ جناب فاطمہ ذرا علامہ صاحب اس سلسلے میں جناب سیرت فاطمہ زہرا کے حوالے سے کچھ روشنی ڈالیے گا ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن بھائی، جہاں جیسا کہ آپ نے ان 4 مصروں میں ایک آپ نے فرمایا کہ ہو بہو بابا کی تصویر تھی، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے بابا کی تصویر تھی، یہاں تک کہ آواز میں بھی اتنی مشابہت تھی کہ جب بی بی خطبہ دے رہی تھیں شہزادی زینب، تو لوگ کہہ رہے تھے کہ علی آ گئے، علی بول رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جناب سیدہ پر جتنا لکھا گیا، جتنا بولا گیا، جامع ازہر سے لے کر جامع ازہر میں پتہ نہیں کتنی پی ایچ ڈی جناب سیدہ پہ ہوئیں، قم میں جناب سیدہ پہ پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، لوگ تھیسز لکھ رہے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں میرے پاس ابھی کرنٹلی ایک کتاب آئی ہے، ہمارے ایک اہل سنت نے جناب سیدہ کی سیرت پہ جو ہے وہ کتاب لکھی ہے۔ تو یہ وہ بی بی ہیں کہ ابھی تک ان کے فضائل کمپائل کیے جا رہے ہیں، اور کمپائل رک نہیں رہے ہیں، یعنی اتنی عظمت ہے بی بی کی۔ یہ ایک منفرد ماں ہیں، منفرد بیٹی ہیں، منفرد بیوی ہیں، یعنی اللہ نے ایسا رتبہ عطا کیا سیدہ کو کہ کسی کو بھی وہ رتبہ حاصل نہیں ہوا جو شہزادی کو حاصل ہوا، کہ جس کے لیے سرکار کہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بے شک بے شک، یعنی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور آگے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا اس دنیا میں کوئی کفو نہ تھا۔ یعنی دنیا کو یہ بتانا تھا کہ دنیا لاکھ کتابوں میں تاریخوں میں بھر دے کہ فلاں نے بھی رشتہ دیا، فلاں نے بھی رشتہ دیا، مگر سرکار نے بتا دیا کہ سنو، اگر سیدہ کی کوئی ہمسری کر سکتا ہے تو وہ علی جیسا جری ہو۔ بے شک، اس لیے کہ سیدہ کی جس آغوش میں جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی آغوش میں آنا، دیکھیں سیدہ کی سیرت کو سمجھنے کے لیے پہلے امت مسلمہ کو سرکار کی اصلی سیرت کو سمجھنا پڑے گا۔ جب اصلی سیرت سرکار کی سمجھ میں آئے گی تو پھر جناب ختیجۃ الکبریٰ کی جو اوصاف اور بی بی کے جو کمالات ہیں، اس کا آئینہ ہے جناب فاطمہ الزہرا۔ بے شک، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جناب ختیجہ نے ساری دولت اسلام پہ خرچ کر دی، اور صبر و رضا جناب ختیجۃ الکبریٰ کا، اسلام پہ احسان جناب ختیجۃ الکبریٰ کا، اور اسی آغوش میں جناب سیدہ پرورش پا رہی ہیں۔ ابھی چھوٹی ہیں کہ والدہ اس دنیا سے چلی جاتی ہیں، مگر آپ اپنے بابا کی زندگی کو فالو کر رہی ہیں۔ کیسے کہ رضا سیکھ رہی ہیں تو اپنے بابا سے، صبر سیکھ رہی ہیں تو اپنے بابا سے۔ مکے میں لوگ کچرا پھینک رہے ہیں، اوجڑیاں پھینک رہے ہیں، بابا کے صاف کر رہی ہیں۔ اور جب یہ سیرت جناب رسول خدا سے بی بی نے لی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا میں کوئی عورت آپ کی ہمسری نہیں کر سکتی۔
یعنی یہی سیرت کے جملے اگر قائم ٹی وی کی توسط سے پہنچ جائیں کہ کہا بیٹا کیا دنیا میں سب سے بہترین چیز ہے، اگر عام کسی خاتون سے سوال کیا جائے تو وہ تو کیا جواب دیں گی، مگر معصومہ عالم نے علامہ مجلسی علیہ رحمٰن نے لکھا، ان کو یہ لکھنا پڑا کہ بی بی نے جو سوال کا جواب دیا ہے آج تک مجھے میں نے مطالعہ کیا ایسا جواب میں نے نہیں دیکھا۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ بابا بہترین عورت کے لیے یہ ہے کہ اس کی نظر نامحرم پہ نہ پڑے اور نامحرم کی نظر اس پہ نہ پڑے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس پہ پوری ایک کتاب آپ اس کو جو ہے نا وہ لکھ سکتے ہیں کہ بیوی کے ان جملوں میں پوری سیرت ہے آج کی خواتین کے لیے، جہاں مغرب کی یلغار ہے، جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ عورت کو آزادی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اسلام سے زیادہ عورت کو آزادی کس نے دی؟ اسلام ہی نے عورت کو آزادی دی۔ اور جناب سیدہ کی سیرت کو دیکھیں اور اطاعت دیکھیں اور بچوں کی پرورش دیکھیں، حقوق بھی دیے اسلام نے، حقوق ایسے ادا کیے کہ جب خیبر میں مولا کو جو حصہ ملا اور جب مولا لے کے چلے ہیں، دیکھیں صبر و رضا کیا ہے، یہ سیرت ماں سے ملی، باپ سے ملی، مسکین ملا رستے میں، ایک یتیم ملا، سائل کو دیتے گئے، علی جو تھے بے شک وہ تو دینے والے تھے، دیتے گئے، بانٹتے گئے۔ جب دروازے پہ پہنچے تو سیدہ کی آواز آئی، اے ابوالحسن ہر طرح آج بھی سب کچھ رائے خدا میں دے دیا؟ کہاں بنت رسول اللہ دے دیا۔ پتہ ہے جواب میں شہزادی نے کیا کہا؟ پروردگار میں راضی، میرا رب راضی۔ سبحان اللہ۔ یعنی گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، بس شکر ادا ہو رہا ہے، مگر اس کے باوجود کہہ رہی ہیں سائل کو دے دیا، تو یہ پرائرٹی ہے۔ سبحان اللہ۔ آل محمد کے لیے یہ پرائرٹی ہے کہ کبھی مسکین آئے، کبھی اسیر آئے، کبھی یتیم آئے تو اپنے حصے کی روٹی دے دیں اور خود نمک اور پانی سے افطار کریں، وہ بھی بی بی فاطمہ زہرا کے ہاتھوں سے بنی ہوئی روٹی۔ اور یہ پتہ نہیں، میں اگر قائم ٹی وی کے توسط سے یہ سوال کروں کہ یہ مسکین، یہ اسیر، یہ یتیم، یہ تھے کون جو روزانہ آ رہے تھے افطار کے وقت صحیح، اور اسی وقت دروازہ بجاتے تھے جب افطار کا وقت آتا تھا؟ سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ تو تسلیم کرنا پڑے گا، وہی آتے تھے واہ واہ واہ، جس کے لیے کہا تھا کہ جنت سے جو ہے کپڑے آ رہے ہیں، تو ایک کے لیے سرخ لباس آیا، ایک کے لیے دوسرا لباس آیا، تو جن کے دروازوں پہ ملائکہ کبھی فقیر اور مسکین اور یتیم بن کے آئے اسے دروازہ سیدہ کہتے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہی تو سلمان سے پوچھا تھا فضا نے کہ جنت میں جانے کا شوق ہے؟ بڑے مسکرائے، کہا شام کو جواب دوں گا۔ جب شام کو آئے کہا فضا تم نے پوچھا ہے کہ جنت، صبح آتا ہوں سیدہ کے دروازے پہ داڑھی سے جھاڑو دیتا ہوں، شام کو آتا ہوں، سلمان منا اہل البیتی، شام کو آتا ہوں اس دروازے پہ جھاڑو دیتا ہوں۔ فضا بتاؤ سیدہ کے دروازے سے بڑھ کے بھی کوئی کائنات میں جنت ہے؟ واہ 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 واہ، یعنی سلمان کی معرفت کا عالم یہ تھا جسے سرکار کہیں۔ کہا فضا تمہیں جنت جانے کی تمنا ہے؟ کہا تم تو دروازے پہ جھاڑو دیتے ہو، میں تو سیدہ کے گھر میں بیٹھ کے کعبہ قوسین کی منزل پہ پہنچ جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کس کی سیرت ہے؟ واہ 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 واہ۔ یعنی حبش سے چلیں بی بی، حبش کی شہزادی تھیں اور حبش اپنی بادشاہت کو چھوڑ دیا، اور جب آئیں تو سیدہ کے دروازے پہ بھوک بھی کاٹ رہی ہیں، پیاس بھی سہ رہی ہیں۔ تربیت کیا دی سیدہ نے کہ جب کوئی سوال کرتا تھا قرآن کی زبان میں جواب دیتی۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے حسن بھائی یہ بتا دیجئے جن کی کنیزیں ہر سوال کا جواب قرآن کی آیت میں دیں تو اب میں سیدہ کی سیرت کو کیا بیان کروں؟ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ جن کی کنیزیں قرآن پہ اتنا عبور رکھتی ہیں کہ کوئی سائل سوال کرتا ہے قرآن کی آیت، کوئی سائل سوال کرتا ہے قرآن کی آیت، تو جو بادشاہت اور شہزادیت کو پھینک کر سیدہ کے دروازے پہ آئے، اس نے کوئی عظمت تو دیکھی ہوگی کہ اس دروازے پہ ہے کیا ہے؟ یہ وہ ہیں جن کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں، بابا کائنات کے سردار ہیں۔ حسن و حسین کی عظمت کیا ہے، علی کی عظمت کیا ہے؟ جب یہ مجسم بنتے ہیں تو پھر حدیث قصہ میں
تعارف ہوتا ہے فاطمہ کے حوالے سے. واہ 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 واہ. آج اللہ فاطمہ کے حوالے سے تعارف کیوں کرا رہا ہے؟ کہا میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج اس چادر میں سرکار بھی ہیں، واہ. آج علی بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، مگر تعارف فاطمہ کے حوالے سے کر کے دنیا کو بتا رہا ہوں کہ فاطمہ کی عظمت یہ ہے کہ وہ جہنم سے نجات دلانے والی بی بی ہیں، جن کو دنیا میں راضی کر لیا سیدہ کو، جنت ان کے لیے. علامہ صاحب ایک دنیاوی جو دستور ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ، میں آپ بھی سمجھتے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمیشہ ایسی جگہوں پہ بڑوں سے تعارف ہوتا ہے کہ فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں کی بیٹی، فلاں کا، لیکن قدرت نے یہاں پورا کچھ نظام اس طرح تبدیل کر دیا کہ شاعر نے بھی خوب بڑی بات کی کہ پیکر معصومیت اسلام کا دل فاطمہ، کائنات آدم و عالم کا حاصل فاطمہ، کائنات آدم و عالم کا حاصل فاطمہ، خود رسول اللہ شریف فرما تھے مگر. واہ واہ. چادر میں رسول اللہ بھی موجود تھے، بڑے تھے، تعارف تو ان سے ہونا چاہیے تھا. تو خود رسول اللہ بھی تشریف فرما تھے مگر منزل تطہیر میں صدر محفل فاطمہ. واہ 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 واہ. منزل تطہیر میں صدر محفل واہ واہ فاطمہ. واہ. یہاں علامہ حلمینی اہل سنت کے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جبرائیل پوچھ رہے تھے اللہ سے، وہی جملے کوٹ کر رہا ہوں میں، اہل سنت کے عالم ہیں. علامہ حلمینی کہتے ہیں آج جبرائیل پوچھ رہے تھے کہ چادر میں کون ہے، تو کیا جبرائیل پہچانتے نہیں تھے؟ مگر وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ سیدہ کا نور ایسا تھا کہ جہاں جبرائیل کو مجبوراً اللہ سے پوچھنا پڑا کہ اس چادر میں کون ہے. یہ اہل سنت کا، یہ علامہ حلمینی نے لکھا ہے کہ سیدہ کا نور اتنا تھا، صرف سیدہ کا نور، سیدہ کا، اور باقیوں کے نور کو اگر ملا دیا جائے تو پھر اس نور کی کیفیت کیا ہوگی کہ سید الملائکہ پوچھ رہے ہیں کہ چادر میں ہیں کون، ذرا تعارف تو کرا دیں. سبحان اللہ. تو جس کا تعارف اللہ سے پوچھ کے یہ بتا رہے ہیں کہ میں سیدہ کے نور کو برداشت نہیں کر سکتا، تو پنجتن کے نور جب جمع ہو جائیں گے تو میں ان کو کہاں برداشت کر سکتا ہوں. ماشاء اللہ. علامہ صاحب ایک اور سوال لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ سیدہ بی بی کی سادگی اور صبر رضا، یہ سب سیرت کے پہلو ہیں، اس پہ کچھ فرمائیے گا. ایک تو حسن بھائی زندگی کا سب سے بڑا پہلو یہ کہ امور خانہ داری، کیونکہ ہماری خواتین یہ پروگرام دیکھ رہی ہوں گی، کہ جناب فضا سے کہتی ہیں فضا ایک دن میں کام کروں گی، ایک دن آپ کام کریں، اس لیے کہ عدل یہ ہے کہ ایک دن آپ آرام کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ کو تکلیف ہو. حالانکہ وہ شہزادی ہیں. عبادت کا عالم یہ ہے کہ جب سجدے میں جاتی ہیں تو مولا حسن فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میری والدہ کی روح پرواز کر گئی. سجدے کا عالم یہ تھا. اور اتنا رکوع کرتی تھی کہ پیروں پہ سوجن آ جاتی تھی. ایک دن سرکار تشریف لائے، دیکھا سیدہ رکوع میں، جب آپ کے پیروں پہ نظر گئی تو کہا بیٹا تمہارے پیروں کی سوجن، تھوڑی دیر آرام کر لیا کرو. کہا نہیں بابا، میں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کا شوق اس عالم میں، کس عالم میں کہ جب سوکھی روٹی کھا رہی ہیں نمک سے، گھر میں فاقے ہیں، مگر کوئی ضعیف سے ضعیف تاریخ بتا دیں کہ سیدہ کے دروازے پہ کوئی سائل آیا ہو اور خالی چلا گیا ہو. یہودی کی چادر کا واقعہ تو آپ کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے. تو سیدہ کی زندگی کے اتنے پہلو ہیں کہ یہ صبر و رضا آپ نے ایک تو بابا سے لیا، دوسرے مولا علی سے عقد کے بعد جب آپ نے مولا علی کی شریک حیات بن گئیں، اور جب شریک حیات بن گئیں تو آپ مولا علی کے جو صبر، یقین اور بہادری کے پہلو دیکھیں گے، ان تمام پہلوؤں کو کمپیریزن کریں جناب سیدہ کی زندگی سے، تو ایسا ملے گا کہ ایک کامیاب بیوی اور ایک کامیاب شوہر، وہاں بھی صبر یہاں بھی صبر، وہااں بھی سوکھی روٹی یہاں بھی سوکھی روٹی، یہاں بھی خدا کا شکر یہاں بھی خدا کا شکر، یہاں بھی اطاعت خداوندی. یعنی اطاعت خداوندی کیا کہ اس عالم میں بھی بچوں کو بھی دیکھ رہی ہیں، امور خانہ داری بھی کر رہی ہیں، شوہر کے حقوق کو بھی ادا کر رہی ہیں، جناب فضا کے حق کو بھی ادا کر رہی ہیں، اللہ کی عبادت اتنی کر رہی ہیں کہ ہر وقت جو دیکھ رہا ہے کہ سجدے میں ہیں آپ،
ٹھیک ہے نا. تو اس عالم میں پھر خدا کی آواز کیوں نہ آئے کہ انما یرید اللہ لیذهبکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. دنیا شامل کرتی رہے کسی کو بھی، ہمیں ان سے کوئی بحث نہیں ہے، مگر یاد رکھیے کہ چادر میں اللہ نے انہی کو پاک کیا جو چادر میں آئے، اور جن کا تعارف سیدہ کے حوالے سے ہوا. جناب ام سلمہ ہمارا سلام کہتی ہیں یا رسول اللہ میں آ جاؤں؟ کا نہیں، تم خیر پہ ہو، خیر. چادر میں نہیں. تو جو باہر ہے وہ خیر پر ہے، جو اندر ہے وہ گھر والا ہے. واہ واہ واہ. اتنی مباحثہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی سے. میں تو صرف 2 جملوں میں پوچھتا ہوں کہ آئیں صحاح 7 کی تاریخ اٹھاتے ہیں، ابن ماجہ اٹھاتے ہیں، نسائی اٹھاتے ہیں، ساری کتابیں اٹھا لیں، صرف یہ دیکھ لیں کہ سیدہ کے گھر جو بغیر اذن کے جاتا تھا وہ گھر والا ہے، جو دکل باب کر کے جاتا تھا وہ باہر والا. واہ واہ واہ. بس اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات ہے بس. واہ 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 واہ. اور گھر والے اور باہر والوں کی کوئی بحث ہی نہیں ہے. صرف یہ کتابیں آپ نکال لیں، ہم بیٹھ جاتے ہیں، ان سارے کتابوں کا مطالعہ کر لیں، دیکھ لیں کون اذن دیتا تھا دروازے پہ. جو اذن دے کے جاتا تھا وہ باہر والا ہے. علامہ صاحب بہت شکر گزار آپ کے، چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اور پھر ایک نئے بی بی فاطمہ زہرا کے ایک نئے عنوان پہ آپ سے گفتگو کریں گے. ناظرین اجازت دی اپنے میزبان کو.